بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Today's lecture is a start of panel data techniques. You must have heard of fixed effect or random effect models or panel data sets when you browse different databases on different data sets. You may be viewing panel data sets. So today we'll first explain what type of data is available for econometric methods and what is panel data basically. And we'll discuss some theoretical aspects of panel data econometrics today. And then in the next lectures, we'll move to using stata to describe or estimate panel data sets or estimate regressions in panel data sets. So first, let me describe to you some types of data so that it is clear what panel data is actually. The first type of data that you have been dealing with is called time series data. You record the observations with respect to time. You have some entity and you record the observations or variables or observations related to some entity with the passage of time. So for example آپ کے پاس ٹائم سیریز ڈیٹا میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ملک ہو اور آپ اس کی جی ڈی پی کو مختلف سالوں میں ریکارڈ کر رہے ہوں، یا آپ کے پاس کوئی فرم ہو اور آپ اس کی اینول سیلز کو مختلف سالوں میں ریکارڈ کر رہے ہوں. ضروری نہیں ہے کہ یہ سال ہوں، یہ کوارٹرز بھی ہو سکتے ہیں، منتھس ہو سکتے ہیں، ڈیز ہو سکتے ہیں. تو جب بھی آپ دیکھیں کہ ڈیٹا از ریکارڈیڈ ود رسپیکٹ ٹو ٹائم فار اے سنگل اینٹی، ایک اینٹی سے مراد فرم، کنٹری، آرگنائزیشن، انڈیویجول کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کی جو انٹریز ہیں، جو آبزرویشنز ہیں، دے آر بینگ ریکارڈیڈ ود رسپیکٹ ٹو ٹائم. جیسے روزانہ ریکارڈ کی جائیں، جیسے شیئر مارکیٹ میں کلوزنگ پرائس جو ہے شیئر کی، یا فارکس مارکیٹس میں ایون ہر چند منٹ بعد آپ ریکارڈ لے سکتے ہیں. تو یہ ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے، سیکنڈز، منٹس، کوارٹرز، منتھ، سال، بائی اینولی ریکارڈ ہو سکتا ہے. تو وین ایور ڈیٹا از ریکارڈیڈ ود رسپیکٹ ٹو ٹائم، واٹ ایور دا ٹائم پیریڈ از، اس کو ہم کہیں گے ٹائم سیریز ڈیٹا، اینڈ وی اپلائی ٹائم سیریز اکانومیٹکس فار دیٹ. دوسری ٹائپ کا ڈیٹا جس سے آپ نے کام کیا ہے جس کے اوپر، اس کو کراس سیکشنل ڈیٹا کہا تھا ہم نے. کراس سیکشنل ڈیٹا کا مطلب ہے ایک ہی پوائنٹ آف ٹائم پہ یو آر ریکارڈنگ آبزرویشنز فار ڈفرینٹ اینٹیز. مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس مختلف ممالک ہیں جن کی جی ڈی پی آپ ریکارڈ کر رہے ہیں 2010 میں، تو یہ کراس سیکشنل ڈیٹا کہلائے گا. ہو سکتا ہے آپ کے پاس چند ملک ہوں جن کی آپ جی ڈی پی، ایکسپورٹس، امپورٹس اور کچھ ویریبلز ٹائم کے حساب سے نہیں بلکہ ایک ہی ٹائم پیریڈ میں ریکارڈ کر رہے ہوں، جیسے 2010 میں، تو اس کو کہیں گے کراس سیکشنل ڈیٹا. اب اس مثال کو ذہن میں رکھیے کہ یو ہیو جی ڈی پی، ایکسپورٹس، امپورٹس آف ڈفرینٹ کنٹریز ان 2010. اب میں اس کراس سیکشن کو ریپیٹ کروں ود دی پیسج آف ٹائم، سے 2011 میں پھر یہی ڈیٹا کلیکٹ کروں یا لکھوں یا ریکارڈ کروں یا آبزرو کروں، اس کا مطلب ہے میں کمبائن کر رہا ہوں مختلف کراس سیکشنز کو. تو میرے پاس چند ممالک ہوں گے جن کا جی ڈی پی، ایکسپورٹ اور امپورٹ 2010 میں میرے پاس ہے، 2011 کی فگرز بھی میرے پاس ہیں، 2012 کی فگرز بھی میرے پاس ہیں. اس کا مطلب ہے میں نے کمبائن کر دیا ہے کراس سیکشنل اور ٹائم سیریز ڈیٹا کو. تو اس صورت میں اس کو عام طور پہ ہم لانگیٹیوڈینل ڈیٹا یا پینل ڈیٹا کہتے ہیں. یا بعض اوقات اگر ہم پینل اسٹرکچر، یعنی کون سا ٹائم پیریڈ تھا اور کون سی اینٹی تھی، کون سا ملک تھا، اس کو اگنور کر دیں تو اسے ہم پولڈ ڈیٹا بھی کہہ دیتے ہیں. تو بیسیکلی آپ کے پاس ٹائم سیریز ڈیٹا ہے جس میں آپ انٹریز کو ریکارڈ کرتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو ٹائم. ایسے ڈیٹا سیٹس میں آپ کے پاس ایک ہی اینٹی، کنٹری، آرگنائزیشن، انڈیویجول ہوگا جس کا ڈیٹا کوئی جتنے مرضی ویریبلز ہو سکتے ہیں، وہ ٹائم کے حساب سے ریکارڈ کیے گئے ہیں. سملرلی اگر آپ کے پاس ایک ہی اینٹی کی بجائے بہت ساری اینٹیز کا ایک ٹائم پیریڈ میں ڈیٹا ہو، جیسے میں نے مثال دی، بہت سے ملک ہیں اور 2010 میں آپ ان کے کچھ ویریبلز ریکارڈ کر لیں جیسے جی ڈی پی، ایکسپورٹس اور امپورٹس، تو اسے کہیں گے کراس سیکشنل ڈیٹا. کراس سیکشن اور ٹائم سیریز کو کمبائن کر دیں تو اگر ہم یہ بات اگنور کر دیں کہ ایک آبزرویشن کا تعلق کس ٹائم پیریڈ سے تھا اور کس اینٹی سے تھا، کس ملک سے تھا مثال کے طور پہ، تو اسے ہم سمپلی پولڈ ڈیٹا کہہ سکتے ہیں. ہم نے پول کر دیا ہے کراس سیکشن اور ٹائم سیریز کو. تو پول ڈیٹا میں اگر سافٹ ویئر میں یا آپ بذات خود مینولی کام کر رہے ہوں تو آپ اس فیکٹ کو اگنور نہ کریں، آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہوں کہ کس آبزرویشن کا تعلق کس ٹائم پیریڈ سے ہے اور کس ملک سے یا اینٹی سے ہے یا کس آرگنائزیشن سے ہے، کس فرم سے ہے، کس انڈیویجول سے ہے. یہ انفارمیشن آپ کے پاس ہو اور آپ اس انفارمیشن کو یوز کریں تو اسے ہم کہیں گے پینل ڈیٹا، لانگیٹیوڈینل ڈیٹا، اور بعض لوگ ان پولڈ اور پینل دونوں کو کہتے ہیں ریپیٹڈ کراس سیکشنل ڈیٹا.
تو ریمبر ہمارے پاس اگر ایک پول ہو ٹائم سیریز اور کراس سیکشنل ڈیٹا کا، اور اس میں ہم پینل سٹرکچر یعنی ٹائم اور جو انڈیویجول ڈائمینشن ہے اسے اگنور نہ کریں، تو اسے ہم پینل ڈیٹا لانگیٹیوڈنل ڈیٹا کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو سمپل آرڈینری لیسٹ اسکوئر میں نہیں ہوتی تھیں، یہی ہم نے آج دیکھنا ہے۔ اگر ہم سمپل لیسٹ اسکوئر کو اپلائی کریں پینل ڈیٹا کے اوپر یعنی پول کر کے سمپلی، تو کیا رزلٹ ہوتے ہیں، اور اگر پینل سٹرکچر کو اگنور نہ کیا جائے، اس کو کسی طرح ہم اکاؤنٹ فار کریں یا اس کی پرابلمس کو دیکھیں اور اپلائی کریں، ان کو ہٹانے کے لیے، ان کو ریموو کرنے کے لیے کوئی میتھڈز اختیار کریں، تو اسے ہم کہیں گے پینل ڈیٹا اکانومیٹرکس یا پینل ڈیٹا ماڈلز۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کچھ ڈیٹا دکھایا جائے تو آپ آسانی سے دیکھ سکیں گے یہ ٹائم سیریز ہے، کراس سیکشنل ہے، پول ڈیٹا ہے یا پینل ڈیٹا ہے۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ پول اور پینل میں فرق نہ کر سکیں۔ فار ایگزامپل اسکرین پہ آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے اس وقت، یہ پول ڈیٹا کی ایگزامپل ہے۔ ان دس ڈیٹا دا فرسٹ کالم ریپرزینٹس دی رسپونڈنٹ، تو آپ کے پاس مختلف رسپونڈنٹ ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں علی، عارف، سکینہ، علی، جمیل، فاطمہ اینڈ باقر، یہ مختلف رسپونڈنٹ ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ریپیٹ بھی ہو گیا ہو، کیونکہ کچھ آبزرویشنس کا تعلق 2012 سے ہے اور کچھ آبزرویشنس کا تعلق 2013 سے ہے۔ ایک اور چیز نوٹ کریں کہ 2012 میں ہمارے پاس 3 آبزرویشنز ہیں، 2013 میں ہمارے پاس 4 آبزرویشنز ہیں، اور آبزرویشنز جو ہم نے ریکارڈ کی ہیں وہ 2 ہیں، انکم ہے پاک روپیز میں اور ایکسپینڈیچر ہے پاک روپیز میں۔ اس ٹیبل میں ایک اور چیز نوٹ کریں، ایک جگہ آپ کو ڈاٹ نظر آ رہا ہے، ایکسپینڈیچرز میں تھرڈ لاسٹ آئٹم از اے ڈاٹ۔ آپ کو یاد ہوگا یہ اسٹیٹا میں مسنگ ویلیو کی ایک انڈیکیشن ہے، اس کا مطلب ہے یہ والا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے۔ یہ پول ڈیٹا کی ایگزامپل ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کراس سیکشن اور ٹائم سیریز کو کمبائن کر دیں اور یہ اگنور کر دیں کہ سال کون سا تھا، صرف آپ انکم اور ایکسپینڈیچر کو دیکھیں، مثال کے طور پہ یو ریگریس ایکسپینڈیچر آن انکم اگنورنگ دا فیکٹ کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو 2012 میں بھی آپ نے ان کی ویلیوز ریکارڈ کی ہوں گی اور 2013 میں بھی کی ہوں گی، تو اس کو ہم کہیں گے پول ڈیٹا۔ اگر ریگریشن رن کر رہے ہیں تو یہ پولڈ ریگریشن کہلائے گی۔ تو ذہن میں رکھیں کہ اس ٹیبل میں انڈیویجولز ریپیٹ ہو بھی سکتے ہیں اور ضروری بھی نہیں ہے، جیسے علی 2 دفعہ آ رہے ہیں، 2012 میں بھی اور 13 میں۔ بعض لوگ جیسے جمیل صرف 2013 میں آپ کو ڈیٹا مل رہا ہے اور 2012 میں نہیں ہے۔ سملرلی آپ کے پاس 2 مختلف سالوں میں 2 مختلف آبزرویشنز بھی ہو سکتی ہیں، اس میں کچھ ویلیوز مسنگ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ایسے ڈیٹا کو جس میں ہم نے ٹائم ڈائمینشن، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سال جو ریکارڈ ہوئے ہیں وہ ویریبل ایئر ہے، اور انڈیویجول ڈائمینشن جو ہم نے رسپونڈنٹ کے نام سے یہاں شو کیے ہوئے ہیں، یہ دونوں موجود ہیں آپ کے پاس، آپ نے ان دونوں کو کمبائن کر دیا ہے۔ اب یہی پینل ڈیٹا ہو سکتا ہے اگر آپ اس ایئر اور رسپونڈنٹ نمبر یا نام کو اگنور نہ کریں، اس کو انکارپوریٹ کریں اپنے انالیسز میں، اور اسی کو ہم پول ڈیٹا کہیں گے اگر ہم پینل سٹرکچر کو اگنور کر کے ایک سمپل ریگریشن رن کر دیں، جیسے ایکسپینڈیچر آن انکم یا ایکسپینڈیچر ایز اے فنکشن آف انکم، یہ اگنور کرتے ہوئے کہ کچھ ویلیوز، کچھ انڈیویجولز دوبارہ آ رہے ہیں، ان کی کریکٹرسٹکس دوبارہ آ رہی ہیں، ان کی ویریبلز یا آبزرویشنز دوبارہ آ رہی ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے پول ڈیٹا۔ سو وی کین سمپلی ڈیفائن پول ڈیٹا بائی اسٹیٹنگ دیٹ اٹ may be a randomly selected cross section of individuals at different points in time۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کراس سیکشن آف انڈیویجولز، یہ کراس سیکشنل ڈائمینشن ہے، ان ڈفرینٹ ٹائم پیریڈز، یہ اس کی ٹائم ڈائمینشن ہے۔ تو اس میں ٹائم ڈائمینشن بھی ہے، اس میں کراس سیکشنل ڈائمینشن بھی ہے۔ تو پینل میں اور پولڈ میں کیا فرق ہوا؟ فرق انالیسس میں ہوگا کہ اگر آپ پینل سٹرکچر کو اگنور نہیں کرتے تو آپ کو پینل ڈیٹا ماڈلز لگانے پڑیں گے، اور اگر آپ پینل سٹرکچر کو اگنور کر کے سمپلی ڈیٹا کو اکٹھا کر دیں اور ویریبلز کو اپنے انالیسز میں، نیومیرک انالیسز میں استعمال کریں، جیسے سمری اسٹیٹسٹکس لے لیں، اس کی ٹیبلز بنا لیں، فریکوینسی ٹیبلز جنریٹ کریں، ریگریشنز رن کریں، فار ایگزامپل ایکسپینڈیچر اور انکم، ڈیٹا کو ایک جیسا سمجھتے ہوئے سافٹ ویئر ڈیفرینشیٹ نہیں کرے گا یا یہ نہیں دیکھے گا کہ ایک ڈیٹا پوائنٹ کا تعلق جس انڈیویجول سے ہے وہ پھر سے ریپیٹ ہو رہا ہے کسی اگلے سال میں، تو اس کو ہم کہیں گے پولڈ ڈیٹا۔ لیکن یہی ڈیٹا اگر اس میں ٹائم ڈائمینشن اور کراس سیکشنل ڈائمینشن کو اگنور کیے بغیر ہم کوئی ایسا طریقہ وضع کریں، ایسا میتھڈ ڈیوائز کریں جس سے ہم اس پینل سٹرکچر کو انکارپوریٹ کریں، اس نالج کو یوز کریں، تو اسے کہیں گے پینل ڈیٹا سیٹ اور پینل ڈیٹا ماڈلز۔ ایگزامپل کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں پینل ڈیٹا کس قسم کا ہوتا ہے۔ تو پینل ڈیٹا پر جانے سے پہلے 1-2 ایگزامپلز جو کہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ پریکٹس میں پولڈ ڈیٹا آپ کو کہاں ملے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے وولرج جو آپ فالو کر رہے ہوں گے، وولرج کی ایک ایگزامپل ہے ویمنس فرٹیلٹی اوور ٹائم۔
یعنی آپ جو ویمن فرٹیلیٹی ہے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں اوور دا پیسج آف ٹائم. مختلف سالوں میں یہ سروے ہو رہا ہوگا. مثال کے طور پہ آپ ایک سال گئے, آپ نے ڈیٹا اٹھایا, اگلے سال گئے پھر سے ڈیٹا اٹھایا, آپ نے یہ خیال نہیں کیا کہ وہی انڈیویجولز جو پچھلے سال موجود تھے وہی اسی سال ہیں, آپ نے رینڈملی ان کو سلیکٹ کر کے سروے کیا. اس کا مطلب ہے پچھلے سال کے انڈیویجولز اگلے سال ریپیٹ ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے. تو بیسیکلی یہ ایک پولڈ ڈیٹا کی ایگزامپل ہوگی اگر آپ مختلف سالوں کی انفارمیشن کو اکٹھا کر دیں. مختلف پاپولیشن سرویز مثال کے طور پہ مردم شماری پاکستان میں ہوتی ہے, تھیوریٹیکلی 10 سال کے بعد ہوتی ہے. تو اس میں ہم دوبارہ سے سیمپل کرتے ہیں, دوبارہ سے سروے کرتے ہیں, پاپولیشن کا اندازہ لگا دیتے ہیں. اس میں کچھ نئے لوگ آ جاتے ہیں, کچھ پرانے لوگ غائب ہو جاتے ہیں, کچھ پرانے لوگ ریپیٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک پولڈ ڈیٹا کی ایگزامپل ہوگی اگر ہم اس ساری انفارمیشن کو کمبائن کر کے اپنا ارتھمیٹک, نومیرک یا اکانومیٹرک انالیسس کریں. تو پاپولیشن سرویز ایک ایگزامپل ہو سکتی ہیں. سملرلی لیبر فورس سرویز, نارملی لیبر فورس سروے جیسے پاکستان میں بھی ہوتا ہے, اس میں ہم لیبر مارکیٹ سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. لوگوں کی ویجز کیا ہیں, لیبر فورس پارٹیسپیشن کیا ہے, جینڈر ڈسکرمنیشن ہے یا نہیں, کیا جینڈر ریشو ہے لیبر مارکیٹ کے اندر, کون سے کریکٹرسٹکس ہیں جس سے ویج بڑھ جاتی ہے اور کم ہوتی ہے. اس قسم کا انالیسس پاپولیشن سرویز پہ یا لیبر فورس سرویز پہ, دونوں پہ ہوتا ہے. تو لیبر فورس سرویز بھی پول ڈیٹا کی ایک ایگزامپل ہے. بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ پاپولیشن سروے اور لیبر فورس سروے کو کمبائن کر کے اپنا کوئی انالیسس کر لیتے ہیں. اگر ہمارے پاس ایسی آئی ڈی اویلیبل ہو جس سے ہم ٹریس کر سکیں کہ پاپولیشن سروے میں جو رسپونڈنٹ یا انڈیویجول موجود ہے لیبر فورس سروے میں وہ کہاں آ رہا ہے, اور اس کا ایڈیشنل ڈیٹا جو ہم لے سکتے ہیں لیبر فورس سروے, اسے کمبائن کر سکتے ہیں. تو آپ مختلف پول سرویز کو بھی کمبائن کر سکتے ہیں بعض اوقات. سملرلی آپ کو دیکھنا ہوا ہوگا مارکیٹنگ سرویز, اکثر لوگ کوسچنیئر لے کر آپ کے پاس فل کرنے آ جاتے ہوں گے, یا آپ نے کبھی کیا ہوگا کہ آپ ایک کوسچنیئر لے کر مارکیٹ میں گئے, اس میں مختلف سوال ہیں جو آپ نے پوچھے, اور مختلف انڈیویجولس کو آپ نے شاید رینڈملی سلیکٹ کیا ہو یا کریں اپنی ریسرچ میں. نیکسٹ ٹائم کو 6 مہینے بعد, سال کے بعد, 2 سال کے بعد آپ اسی ٹائپ کا سروے دوبارہ کرتے ہیں, میتھڈالوجی وہی ہے, کوسچنز وہی ہیں, رینڈملی لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے اس میں 100% میچ تو کبھی نہیں ہوگا نارملی, کچھ لوگ ریپیٹ ہو سکتے ہیں, کچھ نہیں ہوں گے, اور کچھ غائب ہو جائیں گے, کچھ نئے آ جائیں گے. تو اس طرح کے مارکیٹنگ سرویز کو ہم کہتے ہیں پول ڈیٹا, اگر ان کو اکٹھا کر کے استعمال کریں. کنزیومر سرویز اس کی ایک ایگزامپل ہے جس میں آپ کنزیومرز کے بارے میں مختلف ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور انہیں کمبائن کر کے بھی بعض اوقات استعمال کر لیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک ریسرچر سمجھ سکتا ہے کہ رینڈملی سلیکٹڈ جو انڈیویجولز ہیں, چونکہ ان کی کریکٹرسٹکس مور اور لیس ایک جیسی ہیں, کوئی خاص فرق نہیں پڑا, اگرچہ یہ ڈیبیٹیبل بات ہے, تو ہم مختلف سالوں کے مختلف انڈیویجولز کو ان کا ڈیٹا جو ہے اسے کمبائن کر کے انالیسس کر سکتے ہیں. تو یہ پولڈ ڈیٹا کی ایگزامپل ہوگی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پینل ڈیٹا کیا ہوتا ہے. پینل ڈیٹا کا مطلب ہے کہ آپ ایک کراس سیکشنل سیگمنٹ کو یا ڈیٹا کو یا ویریبلس کو ود دی پیسج آف ٹائم ریپیٹ کرتے جائیں نارملی سیم انڈیویجولس کے اوپر. مثال کے طور پہ ایک بڑا فیمس سروے ہے یو ایس ٹائم یوز سروے, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف انڈیویجولز اپنا ٹائم کیسے اسپینڈ کرتے ہیں. یہ فری ہے, آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں, جسٹ گوگل کر لیں ٹائم یوز سروے یو ایس اے, اور یو ایس لیبر ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ سے آپ یہ ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا انالیسس بھی کر سکتے ہیں کہ لوگ اپنا ٹائم کس طرح اسپینڈ کر سکتے ہیں, اور یہ ریپیٹ ہوتا ہے مختلف سالوں میں. اسی طرح فرینچ ٹائم یوز سروے میں وہی انڈیویجولز ریپیٹ ہوتے ہیں, قانونی طور پہ وہ پابند ہیں کہ ڈیٹا سپلائی کریں, انہیں سلیکٹ کر لیا جاتا ہے 8 سے 10 ہزار انڈیویجولس کو, اور کچھ عرصے بعد انہی انڈیویجولس سے رابطہ کیا جاتا ہے اور وہی ڈیٹا دوبارہ کلیکٹ کیا جاتا ہے. یہ بھی پینل ڈیٹا کی ایگزامپل ہے. تو پینل ڈیٹا بیسیکلی ایک ریپیٹڈ کراس سیکشن ہے, مگر انڈیویجولز نارملی وہی ہیں, مختلف بھی ہو سکتے ہیں, اس کو ہم روٹیٹنگ پینل یا سوڈو پینل بھی کہہ دیتے ہیں, لیکن نارملی وہی انڈیویجولز ود دی پیسج آف ٹائم ریپیٹ ہو رہے ہیں, ان کا ڈیٹا ہم کلیکٹ کر رہے ہیں, اور اس فیکٹ کو اگنور نہیں کر رہے کہ ایک آبزرویشن کا تعلق کس ٹائم پیریڈ سے اور کس انڈیویجول ڈائمینشن سے ہے. تو اس کو ہم کہیں گے پینل ڈیٹا. تو جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں مختلف ایگزامپلس, تو پینل ڈیٹا میں وی آبزرو دی کراس سیکشنز آف دا سیم انڈیویجول ایٹ ڈفرینٹ پوائنٹس آف ٹائم. یہ انڈیویجولز لوگ ہو سکتے ہیں, رسپونڈنٹس ہو سکتے ہیں, ادارے ہو سکتے ہیں, ملک ہو سکتے ہیں, ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہو سکتی ہیں, کوئی بھی اینٹی انڈیویجول کہلائے گی, اور اس کا ڈیٹا آپ ود دی پیسج آف ٹائم ریکارڈ کرتے رہیں انہی انڈیویجولس کا نارملی, تو اسے ہم پینل ڈیٹا کہیں گے. تو پھر میں ریپیٹ کر دوں, فرق کیا ہوا پولڈ اور پینل میں؟ مین ڈفرینسز کہ آپ انالیسس کے دوران انڈیویجول ڈائمینشن یعنی انڈیویجول کی آئیڈینٹی اور ٹائم ڈائمینشن اگنور نہیں کرتے,
اس کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بعض انڈیویجول کریکٹرسٹکس ایسی ہوتی ہیں جو ریپیٹ ہو رہی ہیں مختلف سالوں میں، تو ان کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. تو اسکرین پہ جیسے میں نے کہا آپ کچھ ایگزامپلس دیکھ رہے ہیں. دا فرسٹ ون از پینل سروے آف انکم ڈائنامکس. یہ سب بڑی فیمس ایگزامپلز ہیں اور ان کے بارے میں آپ بڑی آسانی سے انٹرنیٹ سے تلاش کر کے ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں، اور بعض سرویز کے لیے آپ کو اجازت لینی پڑے گی ای میل کر کے، اور بعض سرویز آپ فریلی یوز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اس میں فرینچ ٹائم یوز سروے ہے، پینل سروے آف انکم ڈائنامکس ہے، BHPS ہے، برٹش ہاؤس ہولڈ پینل سروے. یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اجازت لینے کے بعد، یا بعض اوقات پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. اس میں ایک سروے ہے US ٹائم یوز سروے، ٹوٹلی فری، آپ بغیر اجازت اور بغیر پیسے دیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جرمن سوشو اکنامک پینل، یہ ڈیٹا سیٹ بڑا مشہور ہے، اور جرمنی میں ظاہر ہے نام سے کہ یہ ڈیٹا ریپیٹ کیا جاتا ہے مختلف سائیکلز یا ویوز میں. یہ جو ہم مختلف ٹائم پیریڈز میں ڈیٹا کلیکٹ کریں گے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مختلف ویوز ہیں. جیسے 2010 میں ایک ویو ہے، 2011 میں ایک ویو ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کنزیکٹیولی ریکارڈ کریں، 2010 کے بعد آپ 2014 میں ریکارڈ کر سکتے ہیں، تو ٹائم گیپ بھی نارملی ہو سکتا ہے پینل ڈیٹا سیٹس میں. سملرلی NLS جو نیشنل لانگیٹیوڈینل سروے، جیسے میں نے آپ کو بتایا پینل ڈیٹا کو ہم لانگیٹیوڈینل ڈیٹا بھی کہتے ہیں، تو یہ نیشنل لانگیٹیوڈینل سروے ایک بڑا مشہور سروے ہے. اگر آپ نے کوئی ریگریشن انالیسز آج کے لیکچر یا اگلے لیکچر کے بعد کرنا ہو پینل ڈیٹا سیٹس کے اوپر، تو آئی ول ایڈوائز اندر ڈیٹا سیٹ، پین ورلڈ ٹیبلز، PENN. یہ پینسلوینیا یونیورسٹی نے کچھ ڈیٹا کلیکٹ کر کے پینل ڈیٹا سیٹس کی صورت میں رکھا ہوا ہے، فریلی آپ یوز کر سکتے ہیں. ورلڈ ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز پہ جا سکتے ہیں، ورلڈ بینک کی سائٹ ہے اور وہاں سے ڈیٹا لے سکتے ہیں. یہ دونوں آپ یوز کر سکتے ہیں. تو میں ایڈوائز کروں گا کہ پینل ڈیٹا پہ پریکٹس کرنے کے لیے آپ ان سرویز کی بجائے جو میں نے ابھی اسکرین پہ دکھائے، ان کی بجائے آپ پین ورلڈ ٹیبلز اور ورلڈ ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز یہاں سے ڈیٹا لے کر ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کریں اور اپنا انالیسز رن کریں. تو یہ کچھ ایگزامپلس تھیں جو پینل ڈیٹا سیٹ اویلیبل ہوتا ہے. سو ریمبر پینل ڈیٹا ایک پول ڈیٹا سیٹ ہی ہے، مگر اس میں ہم ٹائم اور کراس سیکشنل ڈائمینشن کو انٹیکٹ رکھتے ہیں اور اس انفارمیشن کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان پرابلمس کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس وقت پیدا ہوں گی جب ایک انڈیویجول اگلے ویو میں، اگلے سائیکل میں، اگلے ٹائم پیریڈ میں پھر سے نظر آئے گا، یہ ریپیٹ ہوگا. اس وقت اسکرین پہ آپ ایک ٹیبل دیکھ رہے ہیں جو ایک پینل ڈیٹا سیٹ ہے. یہ فیک ڈیٹا ہے، پیدا کیا گیا آپ کے لیے. ظاہر ہے کہ جو بڑے بڑے ڈیٹا سیٹس ہیں وہ اسکرین پر اس طرح دکھائے نہیں جا سکتے. سو یو ہیو اے کنٹری ایز اے ویریبل. تو آپ نوٹ کریں کہ کنٹری کی جو ویلیوز ہیں، یہ وہ کوڈز ہیں جو کنٹریز کو دیے گئے ہیں، کنٹری نمبر 1 2 اینڈ 3، یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں 1 1 1 thrice اینڈ دین 2 اینڈ 2 اینڈ 2. سملر از دا کیس وتھ 3، اور بھی ہو سکتے ہیں. اور ریپیٹیشن کا مطلب ہے کہ کنٹری 1 کا ڈیٹا 2012 میں کلیکٹ کیا گیا، 2013 میں کلیکٹ کیا گیا، پھر 2014 میں کلیکٹ کیا گیا. سملرلی 2's ڈیٹا واز کلیکٹڈ فار 2012 13 اینڈ 14 ریسپیکٹیولی. اور آپ کے پاس دو ویریبلز ہیں y اینڈ x، یہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں. ان کے سامنے جو ویلیوز ہیں وہ آپ کی ریکارڈڈ آبزرویشنز ہیں. تو پینل ڈیٹا سیٹ شوز دی بیہیویئر آف انڈیویجول اینٹیز اکراس ٹائم. یہ انڈیویجول اینٹیز اس کیس میں ممالک ہیں، اور ان ملکوں کے لیے آپ نے مختلف سالوں میں ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے. ریممبر یہ سال گیپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، اور ان میں مختلف کنٹریز کی تعداد بدل بھی سکتی ہے، اور کچھ نئے ملک بھی آ سکتے ہیں، کچھ ملک چلے جائیں گے. اور یہ نیچرل ہے جب آپ انڈیویجولز پہ سروے کریں، جیسے مختلف لوگوں پہ سروے کریں. جیسے میں نے بتایا فرینچ ٹائم یوز سروے وہ مختلف لوگوں کا ٹائم یوز کا سروے ہے کہ وہ اپنا ٹائم کیسے، کہاں کہاں، کس مقصد کے لیے اسپینڈ کرتے ہیں، کتنا گھنٹے کام کرتے ہیں، کتنی دیر بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، جو بھی کام زندگی میں ہوتے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ 5-7 سال کے بعد دوبارہ سروے کریں گے، انہی لوگوں کو کنٹیکٹ کریں گے. کچھ لوگ فوت ہو جائیں گے، کچھ مائیگریٹ کر جائیں گے، تو چینجز تو نیچرل ہیں، چینجز تو آئیں گی. ایون ممالک میں چینجز آ سکتی ہیں، کچھ نئے ملک پیدا ہو سکتے ہیں. جیسے آپ ورلڈ ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز پہ جائیں تو 1960 سے آگے ڈیٹا دیکھنا شروع کر دیں، تو ایسے ملک جو 1960 کے بعد بنے ہیں یا آزاد ہوئے ہیں، ان کا ڈیٹا اسی ٹائم پیریڈ سے شروع ہوگا جب وہ بنے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ پہلے سال میں آپ کے پاس یا پہلے ٹائم پیریڈ میں جو ملک تھے، جو انڈیویجولس تھے، وہ ایگزیکٹلی وہی ہوں. نیچرل چینجز ضرور آتی ہیں، لیکن ہم اس پینل کو بڑا اچھا سمجھیں گے جس میں انڈیویجولز ایگزیکٹلی وہی ہوں. تو آپ جو ڈیٹا سیٹ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ وہی سیٹ آف انڈیویجولز ہیں جن کو مختلف ٹائم پیریڈز کے لیے ہم نے ان کی کسی ویریبل کی ویلیوز کو ریکارڈ کر دیا. تو یاد رہے کہ اس میں مسنگ ویلیوز فی الحال تو نہیں ہیں، مگر ہو سکتی ہیں.
مسنگ ویلیوز کا ہونا ممکن ہے. تو اب میں نے آپ کو پینل ڈیٹا کے بارے میں ایک ایگزامپل دکھائی, لیکن ایگزامپلس دکھائے بغیر بریفلی لیٹ می ٹیل یو کہ پینل ڈیٹا کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں. تو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دی ٹائپس آف پینل ڈیٹا. مثال کے طور پہ شارٹ اور لانگ پینل. شارٹ پینل ہم اس وقت کہیں گے جب آپ کی اینٹیز بہت زیادہ ہوں اور ٹائم پیریڈز کم ہوں. مثال کے طور پہ 189 کنٹریز اور 5 سال کا ڈیٹا, تو یہ ایک شارٹ پینل کہلائے گا. تو یو ہیو فیو ٹائم پیریڈز اینڈ لارج نمبر آف اینٹیز. یا بہت سی فرمز کا ڈیٹا ہے, 300 فرمز ہیں, ان کا اینول سیل اور مختلف ویریبلس کا ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا اور وہ 3 سال کے لیے کر لیا. یہ 3 سال گیپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہر 2 سال کے بعد 3 دفعہ آپ نے ایسے کیا, تو یہ ایک شارٹ پینل کہلائے گا, کیونکہ اس میں اینٹیز زیادہ ہیں, انڈیویجولز زیادہ ہیں, کنٹریز یا آرگنائزیشن زیادہ ہیں, ٹائم پیریڈز نسبتاً کم ہیں. لیکن اگر اس کے برعکس ہو, ٹائم پیریڈز بہت زیادہ ہوں اور اینٹیز کم ہوں, تو اسے ہم کہہ دیتے ہیں لانگ پینل. سو فرسٹ کلاسیفیکیشن از شارٹ پینل اینڈ لانگ پینل, ویئر شارٹ پینل ہیز مینی اینٹیز اینڈ فیور ٹائم پیریڈز, اینڈ اے لانگ پینل ہیز مینی ٹائم پیریڈز اینڈ فیور اینٹیز. سملرلی ایک اور کلاسیفیکیشن ہو سکتی ہے بیلنسڈ اور ان بیلنسڈ پینل. بیلنسڈ پینل اس وقت ہوگا جب تمام انڈیویجولس کے لیے ٹائم کی انٹریز کی تعداد ایک جیسی ہوگی. مثال کے طور پہ اگر انڈیویجول 1 کے لیے آپ نے 3 سال کا ڈیٹا ریکارڈ کیا, تو انڈیویجول 2 کے لیے بھی آپ 3 سال کا ڈیٹا ریکارڈ کریں گے. تو دا نمبر آف ٹائم پیریڈس فار ایچ انڈیویجول ریمینز دا سیم ان اے بیلنسڈ پینل. ان بیلنسڈ پینل جو کہ بری بات نہیں ہے, آپ اس سے بھی ہینڈل کر سکتے ہیں. ان بیلنسڈ پینل اس وقت کہلائے گا وین یو ہیو ڈفرینٹ نمبر آف آبزرویشنز فار ایچ انڈیویجول. ڈفرینٹ نمبر آف آبزرویشنز کہاں سے آئیں؟ مختلف ٹائم پیریڈ سے آ گئیں. تو اس میں بیلنسڈ پینل اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کے پاس ایگزیکٹلی n ٹائمز t, یعنی نمبر آف آبزرویشنز ٹائمز نمبر آف دا ٹائم پیریڈز, اتنی آبزرویشنز ہوں گی. تو فرض کریں یور پینل از بیلنسڈ, تمام اینٹیز کے لیے ایک جتنے ٹائم پیریڈز کا ڈیٹا ریکارڈ کیے گئے. جیسے 10 ملک ہیں اور ان کے لیے آپ نے 5 ٹائم پیریڈز کا ڈیٹا کلیکٹ کیا ایکسپورٹس کا. سو 10 ٹائمز 5 یعنی n ٹائمز کیپٹل T, یہ نارمل سمبل ہے. تو 10 ٹائمز 5 یو ول ہیو 50 آبزرویشنز. تو یہ پہلا بینیفٹ ہے پینل ڈیٹا کا کہ آپ کی نمبر آف آبزرویشنز بڑھ جائیں گی, کیونکہ سمپل ڈیٹا میں آپ کے پاس 10 ملک ہوں اور 1 سال ہو, یو ہیو 10 آبزرویشنز. اگر آپ کے پاس 1 ملک ہو 5 سال کا ڈیٹا ہو, یو ہیو 5 آبزرویشنز. If you combine the data, if you have say 10 countries and 5 time periods, so you have 50 observations. تو 50 observations کے ساتھ زیادہ ڈگری آف فریڈم کے ساتھ زیادہ اچھے آپ کی فور کاسٹ ہوگی, زیادہ اچھی پریڈکشنز ہوگی, زیادہ بہتر انالیسس کر سکیں گے. اسی طرح ایک اور کلاسیفیکیشن ہے جسے ہم کہتے ہیں فکسڈ پینل یا روٹیٹنگ پینل یا سوڈو پینل. تو فکسڈ پینل ہم اس وقت کہیں گے جب انڈیویجولز ریمین ایگزیکٹلی دا سیم. مثال کے طور پہ 10 ملک ہیں, آپ نے 2010 میں ان کا کوئی ڈیٹا کلیکٹ کیا, یہی کام آپ نے انہی 10 ملکوں کے لیے 2011 میں کیا, پھر 2012 میں کیا. تو آپ کے پاس 3 سال کا ڈیٹا ہے اور 10 ملک ہیں, تو یہاں اینٹیز زیادہ ہیں اور ٹائم پیریڈس کم ہیں, تو یہ ایک شارٹ پینل بھی ہے. یہ ایک فکسڈ پینل بھی ہے کیونکہ اس میں انڈیویجولز فکسڈ ہیں, چینج نہیں ہو رہے. لیکن میں نے جیسے بتایا نیچرلی انڈیویجولز چینج ہو سکتے ہیں, کچھ ملک ٹوٹ سکتے ہیں, کچھ نئے بن سکتے ہیں, تو اس طرح پینل میں تبدیلی آ سکتی ہے. تو اگر انڈیویجولز تھوڑے بہت چینج ہو جائیں تو ہم اس کو روٹیٹنگ پینل کہتے ہیں. نارملی جتنا انالیسز ہے جو ہم آئندہ کریں گے وہ فکسڈ پینل کے ساتھ تعلق رکھے گا, جس میں نارملی ہم کہیں گے پینل ڈیٹا کے لیے وہی انڈیویجولز مختلف ٹائم پیریڈز میں بار بار ریپیٹ ہوں گے اور ان کا ڈیٹا ہم ریپیٹ کریں گے. اسی طرح ہمارے پاس کمپیکٹ پینل ہوتا ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں ان کمپیکٹ پینل. یہ کلاسیفیکیشن اس وقت ہوگی جب ہمارے پاس کنزیکٹو ٹائم پیریڈز ہوں, تو ہم کہیں گے یہ کمپیکٹ پینل ہے. مثال کے طور پہ جیسے میں نے بتایا یو ہیو ڈیٹا فار 2011, 12, 13, 14, 15, یہ کنزیکٹو ٹائم پیریڈز ہیں. ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو, آپ کے پاس 2010 کا ڈیٹا ہو, پھر 2014 کا ڈیٹا ہو, پھر 2015 کا ڈیٹا ہو, تو یہ کمپیکٹ نہیں ہے. تو کمپیکٹ پینل ہم اس وقت کہیں گے جب آپ کے پاس کنزیکٹو ٹائم پیریڈز کا ڈیٹا ہو. پریکٹیکلی میکرو ڈیٹا کے علاوہ یہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے, کیونکہ سروے کرنا کاسٹلی ہوتا ہے, پہ ٹائم بھی لگتا ہے, بعض اوقات 1 سال سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے, اور ظاہر ہے یہ مشکل کام ہے, ٹائم کنزیومنگ ہے, اور پیسے بھی لگتے ہیں, تو کاسٹ بھی ہے اس کی. تو اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرویز کو, جیسے ٹائم یوز سرویز, ان کو ہر سال ریپیٹ کرنا عام طور پہ ممکن نہیں ہوتا.
تو بعض سرویز 5 سال بعد ہوتے ہیں، بعض 3 سال بعد ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹائم گیپ بھی ایک جیسا ہو. ایک سروے آپ نے 2010 میں کیا، 2012 میں کر لیا، اس کے بعد 2013 میں کر لیا، پہلے 2 سال کا ٹائم گیپ ہے، اب 1 سال کا، یہ بھی پاسبل ہے. تو بہرحال ذہن میں رکھیے پینل ڈیٹا کو مختلف بنیادوں پہ ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں، ایز شارٹ پینل یا لانگ پینل، ایز فکسڈ پینل یا روٹیٹنگ پینل، ایز کمپیکٹ پینل یا ان کمپیکٹ کہہ سکتے ہیں آپ، ان کمپیکٹ پینل. تو یہ کلاسیفیکیشنز ہے بیسیکلی پینل ڈیٹا سیٹس کی. وائل پینل ڈیٹا سیٹ وہ والا ڈیٹا سیٹ ہوگا جس میں ٹائم سیریز کی ڈائمینشن بھی ہوگی، ٹائم ڈائمینشن، اور کراس سیکشنل آئی ڈیز بھی آپ کے پاس ہوں گی، اور آپ اس نالج کو استعمال کریں گے اپنے انالیسز میں، تو پھر اس کو پینل ڈیٹا سیٹ کہیں گے. تو نارملی ہم جو اگلے چند لیکچرز میں انالیسس کریں گے وہ فکسڈ پینل پہ ہوں گے نارملی، اور کمپیکٹ پینل پہ ہوں گے، اور بیلنسڈ پینل پہ ہوں گے. تو یہ بڑی آئیڈیل سچویشنز ہیں آل دو، لیکن ہم دوسری سچویشنز سے بھی نپٹنا سیکھ سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ایڈوانٹیجز کیا ہیں پینل ڈیٹا سیٹس کے اور ان کی ڈرا بیکس کیا ہیں. تو ذہن میرے ڈیٹا ٹائپس کراس سیکشنل، ٹائم سیریز، پینل ڈیٹا سیٹس ہو سکتے ہیں. تو کراس سیکشنل ڈیٹا میں ہیٹروسکیڈیسٹیسٹی کا پرابلم ہو سکتا ہے، کافی چانس ہے کہ یہ پرابلم ہو. مثال کے طور پہ انڈیویجول ڈفرینسز اس میں موجود ہوتے ہیں. ٹائم سیریز ڈیٹا میں سفر فرام آٹو کورلیشن، ملٹی کولنیرٹی بھی ایک ایشو ہو سکتا ہے. تو ٹائم سیریز اور کراس سیکشن میں نمبر آف آبزرویشنز بھی کم ہوتی ہیں. تو یہ باتیں جو میں نے ابھی کی یہ پینل ڈیٹا سیٹ کے ایڈوانٹیجز ہیں. سو آپ دیکھ رہے ہیں ایک لسٹ اسکرین پہ. دا فرسٹ ون از مور ڈگریز آف فریڈم. این ٹی نمبر آف آبزرویشنز جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا موجود ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس بیلنسڈ پینل ہو. تو یو ہیو این نمبر آف انڈیویجول ڈائمینشنز اینڈ ٹی نمبر آف ٹائم پیریڈس. تو این ٹائمس ٹی از دا ٹوٹل نمبر آف آبزرویشنز دیٹ آر اویلیبل. تو ظاہر ہے یہ زیادہ ہوں گی، ملٹیپلائی کریں گے آپ ٹائم سیریز کو، ٹائم ڈائمینشن کو کراس سیکشنل ڈائمینشن سے، مے ہیو اے ہیوج نمبر آف آبزرویشنز، جو کہ بعض اوقات جیسے ملٹی کولینیرٹی ہے، بعض اوقات ڈیٹا صرف بڑھانے سے یہ پرابلم سالو ہو جاتا ہے. تو بڑے سارے پرابلم سے آپ اس سے جان چھڑا سکتے ہیں اگر آپ پینل ڈیٹا یوز کریں. سملرلی پینل ڈیٹا کئی کمپلیکسٹیز کو کیپچر کرے گا. مثال کے طور پہ مختلف ممالک کا آپ کے پاس ڈیٹا ہے جو آپ نے ایک سال کے کراس سیکشن ڈیٹا سیٹ میں انالیسس کیا، لیکن حقیقت میں کئی ان آبزرو چیزیں ہوں گی جو مختلف ممالک میں آپ نے ریکارڈ نہیں کی، جیسے لوگوں کا بیہیویئر، کام کرنے کی عادت. اب اس کام کرنے کی عادت میں ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہو سکتی ہے. تو پہلے یہ ایگزسٹ کرتا تھا، سے جاپان میں لوگ 16 گھنٹے کام کر سکتے ہیں آن دی ایوریج. تو یہ ضروری نہیں کہ یہ عادت کنٹینیو کرے، ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی بھی ہوگی. تو یہ تبدیلیاں ہم کراس سیکشنل ڈیٹا میں تو ریکارڈ نہیں کر سکتے. اور ٹائم سیریز ڈیٹا میں ہم ایک ملک پہ فوکس کریں گے، زیادہ ملکوں کو کے آپس میں جو کورلیشنز ہیں ان کو ہم اگنور کر دیں گے. تو پینل ڈیٹا میں یہ فائدہ ہے کہ آپ ایسی کمپلیکسٹیز جو ٹائم ڈائمینشن کے ساتھ یا کراس سیکشنل ڈائمینشنز کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں انہیں کیپچر کر لیتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں گے. سملرلی آپ کی فور کاسٹس بہتر ہو جاتی ہیں، آپ کی جو پریڈکشنز ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں. یاد رہے کہ ریگریشن کا ایک بیسک مقصد فور کاسٹنگ ہے، کہ آپ فیوچر کے بارے میں بات کر سکیں کہ گیون دی سرکمسٹانسز بجلی کی پیداوار کتنی ہوگی مثال کے طور پہ، یا دنیا میں جو ایوریج انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کیا ہوگا، یا فلاں کرنسی کی ویلیو دوسری ٹرمز میں کیا ہوگی. تو پینل ڈیٹا میں دا پینل ڈیٹا انیبلز یو ٹو ہیو بیٹر فور کاسٹس. سملرلی ہم ہیٹروجینٹی کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، اومیٹڈ ویریبل بائس کو اوور کم کر سکتے ہیں. بہت سے ویریبل جیسے میں نے آپ کو بتایا ہم شامل نہیں کر رہے ریگریشن میں، کراس سیکشن میں کرتے نہیں کیونکہ وہ اویلیبل نہیں ہوتے. اور ہیٹروجینٹی کا مطلب ہے کہ انڈیویجول ڈفرینسز موجود ہیں اور اس میں ود دا پیسج آف ٹائم تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں پینل ڈیٹا کے علاوہ کراس سیکشن اور ٹائم سیریز انالیسز میں اگنور ہو جاتی ہیں. تو یہ کچھ بینیفٹس تھے جو پینل ڈیٹا سیٹ سے ہم کو ملتے ہیں. تو جہاں کچھ بینیفٹس ہیں وہاں پینل ڈیٹا سیٹ کے کچھ ڈرا بیکس بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ مائکرو پینلز میں نو رسپانس ایک بڑا پرابلم ہے کہ کچھ انڈیویجولز جو ہیں وہ رسپانس نہ دیں، کوشچن فل نہ کریں، یا کسی سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیں. ایک سال کا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہو، اگلے سال وہ موجود ہی نہ ہو، یا فوت ہو گیا ہو، یا مائگریٹ کر گیا ہو، یا سمپلی ریفیوز کر دے. سملرلی سیمپلنگ ڈیزائن اور کوریج کا ایشو ہو سکتا ہے. جیسے میں نے بتایا آپ کے پاس بہت سے سالوں کا ڈیٹا اور بہت سی اینٹیز کا ڈیٹا، جتنا زیادہ ڈیٹا آپ کلیکٹ کریں گے اتنا ٹائم اور پیسہ لگے گا. یہ تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے. تو کراس کنٹری کورلیشنز میکرو پینلز میں ایک ایشو ہو سکتے ہیں، جیسے لوکیشن وائز کنٹریز ایک جیسے ہو سکتے ہیں. جیسے پاکستان اور انڈیا کے کچھ عادتیں ملتی جلتی ہیں. جیسے میرے خیال میں کام نہ کرنے کی عادت، جس میں انشاءاللہ امپرومنٹ آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے.
ترقی کے ساتھ ساتھ آتی ہے، نیچرل پروسیس ہے۔ اسی طرح بعض ملک جو لوکیشن وائز قریب ہوں ان کی عام طور پہ امپورٹس کے جو پارٹنر ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، یا ایکسپورٹ ڈیسٹینیشنز بھی عام طور پہ ایک جیسی ہوتی ہیں، یا ایون ان کی پروڈکشن ایک جیسی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک خاص ریجن ہے جو کاٹن کے لیے مشہور ہے، اس میں کئی ملک ہو سکتے ہیں، تو لوکیشن وائز ملک ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، اسے ہم کراس کنٹری کورلیشن کہیں گے، یہ اسپیشل کورلیشن ہے بیسیکلی۔ سملرلی اگر آپ گریوٹی ماڈلز لکھ کے سرچ کریں تو کچھ ایسے ماڈلز آپ کے سامنے آئیں گے جو یہ بتائیں گے کہ مختلف ممالک کی جو لوکیشن ہے، جو ڈسٹنس ہے ان میں، اس کی بنیاد پہ بھی ان کی ایکسپورٹس یا امپورٹس یا ایون جی ڈی پی گروتھ کی ڈٹرمنیشن ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ٹریڈ ریلیشنز ہیں مختلف ممالک میں، یہ ان کے ڈسٹنس پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں کراس کنٹری کورلیشنز پیدا کر دیتی ہیں۔ اسی طرح ایٹریشن ایک پرابلم ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی انڈیویجولز جو ہیں وہ ڈراپ ہو گئے ہیں پینل سے۔ ایک سال آپ نے 10,000 لوگ کا ڈیٹا کلیکٹ کیا، اگلے سال ان میں سے 500 مائیگریٹ کر گئے، 300 فوت ہو گئے، 200 نے ریفیوز کر دیا، تو 1,000 لوگ ویسے ہی کم ہو گئے۔ آپ چاہتے تھے کہ فکسڈ پینل بنائیں جس میں وہی لوگ ہوں، ظاہر ہے پریکٹیکلی گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہوتی ہیں، اور جب آپ آن گراؤنڈ ڈیٹا کلیکٹ کرنے جاتے ہیں تو پرابلم سامنے آ جاتی ہیں۔ لوگوں کا ڈراپ ہونا پینل کو ان بیلنسڈ کر دیتا ہے، ان کمپیکٹ بنا دیتا ہے، جیسے آپ نے ابھی ٹائپس دیکھی۔ تو یہ ایٹریشن بھی ایک پرابلم ہے۔ پینل ڈیٹا انالیسس کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے آپ ایک لفظ سنیں گے یا دیکھیں گے یا پڑھیں گے، ان آبزروڈ ہیٹروجینیٹی۔ ہیٹروجینیس ہونے کا مطلب مختلف ہونا۔ جیسے آپ جانتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، بہت سی خصوصیات، کریکٹرسٹکس ان میں مختلف ہوتی ہیں جنہیں ہم آبزرو نہیں کر پاتے، اسے ہم کہیں گے ان آبزروڈ ہیٹروجینیٹی۔ یہ ملکوں میں بھی ہو سکتی ہے، انڈیویجولز میں ہو سکتی ہے، آرگنائزیشنز میں ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ مختلف انڈیویجولز پہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں تو آپ شاید اس بات کو ریکارڈ نہ کر سکیں کہ ان میں رسک لینے کی جو ٹینڈنسی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے اس میں جینڈر ڈسکرمنیشن موجود ہو، کہ بعض جینڈر جو میل ہیں ہو سکتا ہے وہ زیادہ رسک لور ہوں، اور فیمیل جو ہیں وہ محتاط ہوں، رسک ایورٹر ہوں۔ یہ ایسا بیہیویئر ہے جو ان آبزروڈ ہے۔ اب یہ جو بیہیویئر ہے رسک لینا یا نہ لینا یا رسک نیوٹرل ہونا، یہ ہو سکتا ہے آپ کے ڈیپینڈنٹ ویریبل کو بھی افیکٹ کر رہا ہو سکتا ہے آپ کے ریگریسر سے بھی کوریلیٹڈ ہو، ڈسٹربنس ٹرم میں اس کا افیکٹ آ جائے۔ تو یہ جو ان آبزروڈ ہیٹروجینیٹی ہے، یہ نارمل جو او ایل ایس ریگریشن ہے اس میں پرابلم پیدا کرتی ہے۔ سملرلی ایبلٹی کو آپ نارملی ریکارڈ نہیں کر سکتے، اس کی پراکسیز یوز کر سکتے ہیں، لیکن ایبلٹی ایز سچ ریکارڈ نہیں ہو رہی، آبزرو نہیں ہو رہی۔ تو ایبلٹی میں جو ڈفرینس ہے وہ بھی ان آبزروڈ ہیٹروجینیٹی کی ایک ایگزامپل ہے۔ تو اس قسم کی ان آبزروڈ کریکٹرسٹکس جو انڈیویجول کریکٹرسٹکس ہیں مثال کے طور پہ، جنہیں ہم نارملی سروے یا ڈیٹا کے اندر آبزرو نہیں کر سکتے، ریکارڈ نہیں کر سکتے، انہیں ہم کہتے ہیں ان آبزروڈ ہیٹروجینیٹی۔ یہ ایک ریشنل ہے ہم کیوں پینل ڈیٹا یوز کریں، کیونکہ ہم اس ان آبزروڈ ہیٹروجینیٹی کی جو پرابلم ہے، اگر اس کو پرابلم کہیں، اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں۔ سو ہو سکتا ہے یہ آپ کے رسپانس ویریبل کو انفلوئنس کر رہے ہوں اور آپ کے ریگریسرز کے ساتھ کوریلیٹڈ ہو جائیں، تو او ایل ایس جو ہے وہ انیفیشینٹ یا بائس ریزلٹس دے سکتا ہے۔ تو اس کیس میں او ایل ایس یوز کرنا دانش مندی نہیں ہوگی، آپ کو کوئی طریقہ ایسا ڈھونڈنا پڑے گا جس سے آپ اس ان آبزروڈ ہیٹروجینیٹی، یعنی وہ جو کریکٹرسٹک وائز ڈفرینس ہے انڈیویجولز میں، اسے کیپچر کر سکیں۔ میں ایک معمولی سی مثال دوں جو آگے ہیلپ فل ہوگی۔ آپ نارملی سمپل ریگریشن رن کر رہے ہوتے ہیں، y از ایکول ٹو بیٹا ناٹ پلس بیٹا 1 x۔ اس میں آپ ایزیوم کر رہے ہیں کہ جتنے انڈیویجولز ہیں ان کے لیے وہی بیٹا ناٹ ایگزسٹ کرے گا۔ سو آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ایک ہی ہے۔ مثال کے طور پہ یو آر ریگریسنگ کنزمپشن اور انکم، تو کنزمپشن اور انکم یہ جو ریگریشن ہے اس میں یو آر ایزیومنگ، فرض کریں لینئر اسپیسیفیکیشن سے c از ایکول ٹو a پلس b انٹو y، y از انکم اینڈ c از کنزمپشن۔ تو a ایک انٹرسیپٹ ہے جسے آپ تمام انڈیویجولز کے لیے ایک ہی سمجھ رہے ہیں کہ جب ان کی انکم نیل ہوگی تو ان کی ایکسپینڈیچرز جو کنزمپشن ہے وہ اتنی ہوگی۔ ہو سکتا ہے مختلف لوگوں کے لیے، مختلف کلاس، مختلف طبقات کے لوگوں کے لیے اسٹارٹنگ پوائنٹ کچھ اور ہو، اگر اس کو اسٹارٹنگ پوائنٹ کہیں تو ہو سکتا ہے مختلف انڈیویجولز کے انٹرسیپٹس ڈفرینٹ ہوں۔ تو یہ ایک ایسی اور یہ پرابلم ان کی کلاسیفیکیشن کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے، ایون بعض کیسز میں ان کی ان آبزروڈ ہیٹروجینیٹی کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے، ان کی انڈیویجول کریکٹرسٹکس کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس کو ہمیں ٹیکل کرنا ہے ریگریشن میں، جیسے آپ دیکھیں گے پینل ڈیٹا میں ہم یہ کام کریں گے۔ تو لیٹس ٹیک سم ایگزامپلز آف ان آبزروڈ ہیٹروجینیٹی۔ جیسے
ایبلٹی کو آبزرو نہیں کیا جاتا. آپ فرض کریں اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا کلیکٹ کریں, اپنے کلاس فیلوز کا ڈیٹا کلیکٹ کریں, اکانومیٹکس کے, بزنس اکانومیٹکس کے جو مارکس ہیں یہ دیکھیں کس وجہ سے زیادہ اور کم ہوتے ہیں. تو آپ ایک لسٹ بنائیں گے ڈٹرمنٹس کی کہ نمبر آف آورز ورکڈ, یا یہ آپ کی ٹائم اسپینڈنگ کی ایک پراکسی ہے. سملرلی آپ ریکارڈ کریں گے پچھلے ایکڈیمک بیک گراؤنڈ کیا تھا, میتھ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی, ایک ڈمی ویریبل بنا سکتے, مختلف چیزیں آپ ریکارڈ کریں گے. ایبلٹی ایک ایسا فیکٹر ہے جو ڈفرینٹ ہے تمام اسٹوڈنٹس میں, اور اس کی وجہ سے بھی آپ کے مارکس افیکٹ ہوتے ہیں, تو اس کو ریکارڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. سو ریٹرنس ٹو ایجوکیشن عام طور پہ آپ جب دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ کہ مختلف جو لوگ ہیں ان کو ریٹرنس جو ان کے ویجز ہیں فار ایگزامپل, ان میں جو ڈفرینس ہے اس کی وجہ کیا ہے, اس میں آپ ایبلٹی کو اگنور نارملی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہم کیپچر کر سکتے ہیں پینل ڈیٹا میں. سملرلی ڈسکرمنیشن ہو جہاں پہ, جیسے ریس, جینڈر یا ریلیجن وائز, جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ایٹیٹیوڈ ٹورڈس رسک. بعض لوگ زیادہ رسک ٹیک کرتے ہیں, بعض لوگ رسک ایورٹ کرتے ہیں, بعض لوگ رسک نیوٹرل ہوتے ہیں. تو اس ڈفرینس کو سمپل او ایل ایس کے ذریعے کیپچر نہیں کیا جا سکتا. جیسے میں نے بتایا آپ کے پاس ایک ہی انٹرسیپٹ ہے سب کے لیے, ایک ہی سلوپ ہے سب کے لیے, بیٹا ناٹ اور بیٹا ون جیسے آپ ڈینوٹ کرتے ہیں ایک ہی ہیں سب کے لیے, تو اس میں ڈفرینس تو کیپچر نہیں ہوگا, ہیٹروجینٹی کیپچر نہیں ہوگی, اور خاص طور پہ وہ ہیٹروجینٹی جو ڈائریکٹلی آبزرو نہیں کی جا سکتی. سملرلی مختلف جینڈر کے لوگوں, جیسے آدمیوں اور عورتوں کا بیہیویئر میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. بعض پروفیشنز ایسے ہوں گے جس میں خواتین زیادہ انکلائنڈ ہوں گی, جیسے ٹیچنگ ہے پرائمری اسکول اور ہائی اسکول میں, نرسنگ ہے. بعض پروفیشنز ایسے ہوں گے جیسے آرمی, جس میں آدمی زیادہ راغب ہوتے ہیں. سو جینڈر وائز بھی بیہیویئر میں ڈفرینس ہوتا ہے, سوشل بیہیویئر میں ڈفرینس ہوتا ہے. جیسے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ فیمیل جو ہیں وہ زیادہ رحم دل ہوں گی, جلدی رحم آ جائے گا. تو اس قسم کے بیہیویئر میں فرق سے انکم پہ بھی فرق پڑ سکتا ہے, اس ٹائم پہ بھی فرق پڑ سکتا ہے جو آپ لیبر مارکیٹ میں اسپینڈ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ انڈیویجول کریکٹرسٹکس ہیں جو الگ الگ کیپچر ہونی چاہیے. سملرلی مختلف ریلیجن, مختلف نیشنلٹیز کے لوگوں کی ورکنگ ہیبٹس میں فرق ہو سکتا ہے. بعض لوگ لیتھارجک ہوتے ہیں, بعض لوگ زیادہ کام کرنے نیچرلی ہوتے ہیں آن دی ایوریج, بعض ملک کے لوگ زیادہ گھنٹے کام کرتے ہیں, بعض کم گھنٹے, بعض چھٹیاں پسند کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ویسٹرن یورپ میں ایک تحریک باقاعدہ چلی کہ ورکنگ آورس کو کم کیا جائے, جیسے فرانس میں 40 سے 35 گھنٹے ویکلی ورکنگ آورس کر دیے گئے. تو لوگوں نے دیکھا ہم ترقی کر گئے ہیں, اب ہمارا انکلینیشن جو ہے ذرا ریسٹ بھی کریں, لیجر کی طرف بھی جائیں. تو اس طرح نیشن وائز تھوڑا سا ڈفرینس, ریلیجن وائز تھوڑا سا ڈفرینس ہو سکتا ہے. تو اس ان آبزروڈ ہیٹروجینٹی کو کیپچر کرنا ایک ٹاسک ہے پینل ڈیٹا کا. میکرو پینلز میں مختلف ملکوں میں مختلف کریکٹرسٹکس ہو سکتی ہیں. آپ بلکہ سوچیں کیا پاکستانی اور جاپانی ان کی جو کام کرنے کی عادتیں ایک جیسی ہیں؟ کیا وہ آن دی ایوریج ایک جتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ ظاہر ہے اس کا جواب نہیں ہے, ریزن کوئی بھی ہو. تو سملرلی بعض ملک ایسے ہیں جو رسک زیادہ لیتے ہیں, بعض لوگ بزنس میں زیادہ انویسٹ کرتے ہیں باہر کے ملکوں میں, ان کو سیکیورٹی زیادہ محسوس ہوتی ہے, بعض لوگ رسک نہیں لیتے. تو ملکوں میں بھی ڈفرینس ہوتے ہیں, ملکوں کی ہسٹری جو ہے وہ بعضوں کا ڈفر کر جاتی ہے ان کی اس بیہیویئر کی وجہ سے. تو بعض جنگ آزما ملک ہوتے ہیں, بعض امن پسند ہوتے ہیں. تو یہ ان آبزروڈ کریکٹرسٹکس ہیں جو پینل کیپچر کرے گا. اب چلتے ہیں پینل ڈیٹا ماڈلز یا ٹیکنیکس کے اوپر, کیسے ایسٹیمیشنز کی جائیں, اس کی تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ بنانا چاہوں گا آپ کی. تو یاد رہے کہ پینل ڈیٹا سیٹ میں یو ہیو اے ٹائم ڈائمینشن, یو ہیو اے کراس سیکشنل ڈائمینشن, یعنی ٹائم پیریڈز بھی ہیں, انڈیویجول آئی ڈیز بھی ہیں. سو ایک طریقہ, مثال کے طور پہ ہم نے جو ایگزامپل لی انکم اور ایکسپینڈیچر کی, آپ ریگریس کر سکتے ہیں ایکسپینڈیچر کو انکم کے اوپر, یہ سوچتے ہوئے کہ ایکسپینڈیچر کا تعلق لوگوں کی انکم سے ہے, اور آپ جتنا ڈیٹا ہے اسے کمبائن کر سکتے ہیں, چاہے وہ کسی انڈیویجول کا ہو اور کسی بھی ٹائم پیریڈ سے ہو. اگر آپ ایسے ریگریشن رن کریں گے تو ہم اسے کہیں گے ریگریشن آن پولڈ ڈیٹا, یا پولڈ ڈیٹا سیٹ کہیں گے اس ڈیٹا سیٹ کو. ظاہر ہے ہم اسپیسیفائی کریں گے ایک نارمل ریگریشن ایکویشن, ایکسپینڈیچر از اکول ٹو اے پلس بی انٹو انکم پلس این ایرر ٹرم. یہ جو ڈسٹربنس ٹرم ہے اس کے بارے میں ہمیں ایزیوم کرنا پڑے گا کہ یہ نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے وتھ زیرو مین اینڈ کانسٹنٹ ویریئنس, جیسے آپ او ایل ایس میں سیکھتے آئے ہیں. یہ یوزول جو ازمپشنز ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا, انہیں ایزیوم کرنا پڑے گا. تو ہم ڈیٹا کو پول کر سکتے ہیں, اور بلکہ ایک ٹیسٹ بھی آپ لیٹر آن پڑھیں گے جسے ہم چاؤ ٹیسٹ کہیں گے, جو یہ بتائے گا کہ پولیبلٹی پاسبل ہے یا نہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے
کہ بجائے پینل ڈیٹا ٹیکنیکس استعمال کرنے کے بہتر ہے کہ آپ ڈیٹا کو پول کر کے سمپلی ریگریس کر لیں. تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیس کیسے ہوتے ہیں. سو پہلا طریقہ کام کرنے کا یہ ہے کہ آپ ڈیٹا کو سمپلی پول کر دیں, ریگریشنز رن کر دیں, ان آبزروڈ ہیٹروجینٹی اور ایسے ایشوز کو بھول جائیں. اور بعض اوقات یہ کامیاب طریقہ ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں. تو ظاہر ہے اس کے لیے یوزول او ایل ایس کی ازمپشنس کا لحاظ آپ کو رکھنا پڑے گا. تو جب آپ ایسے کریں گے تو اسے پولڈ ڈیٹا سیٹ, پولڈ ریگریشن, ان ٹرمز کو ہم استعمال کریں گے. دوسری چیز جو آپ دیکھیں گے وہ یہ کہ چونکہ ہم نے ان آبزروڈ ہیٹروجینٹی کی بات کی, جیسے میں نے انٹرسیپٹ کی بات کی, بیٹا ناٹ شوڈ مے بی ڈفرینٹ فار ڈفرینٹ انڈیویجولز اور ڈفرینٹ کنٹریز اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز. تو اسے کیسے کیپچر کریں؟ اس کا مطلب ہے انٹرسیپٹ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے کہ جس کا آئی کیو لیول زیادہ ہو اس کے انیشیل, اگر وہ بالکل بھی محنت نہ کرے تو اس کے کچھ نمبر تو ضرور آئیں, ہو سکتا ہے یہ اس کا انٹرسیپٹ ہو. جبکہ جس کا آئی کیو لیول ذرا کم ہے وہ بالکل محنت نہ کریں تو اس کے نمبر بہت ہی کم آ جائیں. تو انیشیل جو آپ سٹارٹنگ پوائنٹ کہہ سکتے ہیں اس میں فرق ہوگا, اسے ہم نے کیپچر کرنا ہے. تو اسے ہم ڈمی ویریبل سے بھی کیپچر کرتے ہیں. بجائے کہ میں فکسڈ افیکٹ اور رینڈم افیکٹ ماڈلس پہ ڈائریکٹلی جاؤں, ایک ماڈل ہے جسے ہم کہتے ہیں لیسٹ اسکوائر ڈمی ویریبل ماڈل, LSDV ماڈل, لیسٹ اسکوائر ڈمی ویریبل ماڈل. ظاہر ہے لیسٹ اسکوائر اس میں ہم یوز کریں گے, ڈمی ویریبلز یوز کریں گے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس 10 ممالک کا ڈیٹا ہے فار 2 ٹائم پیریڈس. تو ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ٹائم ڈمیز کریٹ کر لیں کہ 2012 اور 2013 کا ڈیٹا ہے تو ہم 2 ڈمیز کریٹ کر لیں کہ یہ سال 2012 تھا یا نہیں, 0 and 1 بائنری ویریبل اف یو ریمبر, اور 2013 کا ڈیٹا تھا یا نہیں. اب 2 ڈمیز آ گئیں. تو آپ کو یاد ہوگا جب 2 ڈمیز ہوں تو ریگریشن میں ہم ان میں سے کسی ایک کو یوز کرتے ہیں, ایک کم یوز کرتے ہیں, وہ جو چھوڑ دیتے ہیں اس کو ریفرنس ویریبل بھی کہہ سکتے ہیں. تو ہم بڑی آسانی سے لیسٹ اسکوائر ڈمی ویریبل ماڈل میں ٹائم ڈمی بنا کر اس ٹائم کی وجہ سے جو فرق پڑ رہا ہے, مثال کے طور پہ ایک گیون سرکمسٹانس میں 2012 میں ایک ملک کی GDP کچھ اور ہے اور 2013 میں کچھ اور ہوگی مختلف ان آبزروڈ چیزوں کی وجہ سے. تو یہ جو ٹائم کی وجہ سے فرق پڑا ہے, کسی ریگریسر کی وجہ سے نہیں پڑا, اسے ہم اس ڈمی ویریبل سے کیپچر کر سکتے ہیں. سو آپ کی ریگریشن ایکویشن کچھ یوں ہوگی, y = a + bx + say c into ڈمی ویریبل 1 فار ٹائم. تو اب اس کا جو کوفیشنٹ ہے وہ بتائے گا کہ ٹائم کی وجہ سے کیا ڈفرینس. یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. تو ہم ٹائم ڈمیز کے علاوہ کراس سیکشنل ڈمیز بھی کریٹ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے لانگ پینل ہو سکتا ہے, شارٹ بھی ہو سکتا ہے. تو جب ہم یہ کام کریں گے تو اسے ہم کہیں گے لیسٹ اسکوائر ڈمی ویریبل ماڈل. جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, لیسٹ اسکوائر ڈمی ویریبل ماڈل میں ڈفرینٹ انڈیویجولز اور ڈفرینٹ ٹائم اینٹیز یا دونوں کے لیے ڈمی کریٹ کی جاتی ہے. سو پہلی بات جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ہم ڈمی ویریبلز ٹائم کے لیے بھی کریٹ کر سکتے ہیں, کراس سیکشن کے لیے بھی کر سکتے ہیں, یا دونوں کے لیے بیک وقت کر سکتے ہیں. اب ریگریشن اس پہ رن کریں ڈمی ویریبلز کو یوز کرتے ہوئے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ. یہ دوسری بات ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نارمل OLS کی طرح ایک ریگریشن رن کریں گے, ڈمی ویریبلز کے بھی کچھ کوفیشنٹس جنریٹ ہو جائیں گے, ایسٹیمیٹ ہو جائیں گے. وہ بتائیں گے کہ مختلف انڈیویجول کریکٹرسٹکس میں فرق کی وجہ سے یا سے مختلف ٹائم ڈائمینشنز میں ڈفرینس جو ہے وہ کتنا پڑا ہے, اور ان ڈمیز سے آپ اس افیکٹ کو کیپچر کر رہے ہیں. سو اس کو فکسڈ افیکٹ بھی لیٹر آن فلاسفی بیسیکلی یہی ہوگی, آپ دیکھیں گے. تو ہم ڈفرینٹ انٹرسیپٹس ڈفرینٹ گروپس کے لیے جنریٹ کر سکتے ہیں. ابھی ہم پریکٹیکلی موو نہیں کر رہے, تھیوریٹیکلی بات کر رہے ہیں. میں پھر بھی آپ کو بتا دوں, آپ نارملی ریگریشن اسپیسیفائی کرتے ہیں y = a + bx اینڈ سو آن. So y = a + bx + c into the dummy variable plus an error term. اب اس میں a ایک کامن انٹرسیپٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی ڈمی 1 ہوگی تو وہاں ایک کوفیشنٹ c ہے جو a میں ایڈ ہو جائے گا. اٹ از اے کانسٹنٹ. سو a + c یہ ایک انڈیویجول ڈمی کے لیے ایک انٹرسیپٹ ہوگا, اور سمپلی a جب ڈمی 0 ہوگی تو یور انٹرسیپٹ از سمپلی a. تو ایک انٹرسیپٹ اے ہے اور ایک انٹرسیپٹ a + c ہے. سو ہم اس قابل ہیں کہ 2 مختلف انٹرسیپٹ جنریٹ کر سکیں اس کیس میں. یہ ہم لیسٹ اسکوائر ڈمی ویریبلس کی ایگزامپلس میں دیکھیں گے کہ ہم کیسے مختلف انٹرسیپٹ جنریٹ کرنے کے قابل ہیں OLS کو یوز کرتے ہوئے اور ڈیٹا کو پول کرتے ہوئے. تو یاد رہے کہ جتنی ڈمیز آپ یوز کریں گے اتنے آپ کی ڈگری آف فریڈم آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گے. تو جب آپ کی ٹائم ڈائمینشن اور کراس سیکشنل ڈائمینشن زیادہ ہوں اور آپ سب کے لیے ڈمیز استعمال کریں اور ڈمی ویریبلس کے کوفیشنٹس کی ایک لمبی لسٹ OLS کے ریزلٹس میں آپ کے سامنے ہو, تو ظاہر ہے یہ کم ڈگریز آف فریڈم کے ساتھ جنریٹ ہوئی ہوگی, شاید کم ریلائبل ہو, شاید اس میں کچھ پرابلمس ہوں. تو یہ ایک ڈرا بیک ہے لیسٹ اسکوائر ڈمی ویریبل ماڈل کا.
تو ہم اس کو کسی اور طریقے سے بھی ہینڈل کر سکتے ہیں، جیسے فکسڈ افیکٹ ماڈل اپلائی کر کے، وچ وی آر گوئنگ ٹو ڈو ان لٹل وائل. اسکرین پہ آپ کے سامنے ایک ریگریشن ایکویشن ہے. آپ سمجھیں گے کہ شاید ایسی ریگریشن ایکویشن آپ نے پہلے بھی دیکھی. اگر میں سبسکرپٹس کے بغیر پڑھوں، y از اکول ٹو بیٹا ناٹ پلس بیٹا 1 x1 پلس بیٹا 2 x2 پلس این ایرر ٹرم. لیکن نوٹ کریں اس دفعہ ہمارے پاس دو سبسکرپٹ ہیں، ایک نہیں. پہلے آپ لکھتے تھے y I is beta naught plus beta 1 xi. Now you have two subscripts I and t. So ہر ویریبل کی ہر آبزرویشن اس کی دو سبسکرپٹس ہیں، ایک انڈیویجول ڈائمینشن بتا رہی ہے اور ایک ٹائم ڈائمینشن. I بتائے گا کون سا انڈیویجول اور t بتائے گا کون سا ٹائم پیریڈ. یہ فرق ہے پچھلی سمپل ریگریشن میں اور پینل ڈیٹا میں جب آپ ریگریشن اسپیسیفائی کریں گے. تو یہ جو وائی آئی ٹی ہے، دس از اوور ڈیپینڈنٹ ویریبل اور ایکسپلینڈ ویریبل. بیٹا ناٹ، بیٹا 1، بیٹا 2 یہ ہمارے پیرامیٹرز ہیں جنہیں ہم نے ایسٹیمیٹ کرنا ہے. x1 اور x2 یہ ہمارے انڈیپینڈنٹ یا ایکسپلینیٹری ویریبلز ہیں. اوور آل یہ ایک پینل ڈیٹا کی ریگریشن ایکویشن ہے. ای آئی ٹی شوز دی ایرر ٹرم اور ڈسٹربینس اور ریزیڈول. تو یاد رہے آئی ٹی جو ہے بیسیکلی دو سبسکرپٹس ہیں، ایک ٹائم ڈائمینشن کو شو کرے گا اور ایک انڈیویجول ڈائمینشن کو شو کرے گا. مثال کے طور پہ y12 اس کا مطلب ہوگا پہلے انڈیویجول کے دوسرے ٹائم پیریڈ کی ویلیو. ہو سکتا ہے پہلے انڈیویجول کی پہلی ویلیو کچھ اور ہو، دوسرے ٹائم پیریڈ میں کچھ ویلیو کچھ اور ہو. سو یہ جیسے میٹرکس میں لوکیشن آپ کو پتہ چلتی ہے کسی آبزرویشن کی، تو یہاں بھی آئی ٹی بیسیکلی آپ کو بتائیں گے کہ اس آبزرویشن کا تعلق کس انڈیویجول سے ہے اور کس ٹائم پیریڈ سے ہے. سو ہم اگنور نہیں کر رہے پینل اسٹرکچر کو، ہم اس کو استعمال کریں گے. نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وی ہیو ٹو سبسکرپٹس ناؤ آئی اینڈ ٹی. سو ہم سپوز کریں گے کہ یہ جو ای آئی ٹی جو ڈسٹربنس ٹرم ہے پینل ڈیٹا ماڈلز ڈیوائز کرنے کے لیے، یہ ڈسٹربنس ٹرم 2 یا 3 حصوں میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اب ظاہر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پینل ڈیٹا میں کچھ ان آبزروڈ انڈیویجول کریکٹرسٹکس ہوں گی. اب اگر ہم ان کا خیال نہیں کریں گے تو یہ انڈیویجول کریکٹرسٹکس جو رسپانس ویریبل میں چینج یا ویریشن کاز کریں گی وہ ایرر ٹرم کا حصہ بن جائے گی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عام ریگریشن میں جو ایرر ٹرم ہے ای آئی ٹی، اس کے دو حصے ہو سکتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. ون از میو ود اے سبسکرپٹ آئی اینڈ دین یو آئی ٹی. تو یہ جو میو ہے ود اے سبسکرپٹ آئی، نوٹ کریں یہاں ایک ہی سبسکرپٹ ہے آئی، ٹی نہیں ہے. یہ انڈیویجول کریکٹرسٹکس ہیں جو ود رسپیکٹ ٹو ٹائم فکسڈ ہیں. مثال کے طور پہ میں اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں بدل سکتا، ہر سال میری ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہی رہے گی، لیکن یہ انڈیویجول وائز چینج ہو جائے گی. میری کچھ اور ہوگی، آپ کی کچھ اور ہوگی، تیسرے کسی کی کچھ اور ہوگی. سو یہ ود رسپیکٹ ٹو ٹائم چینج نہیں ہوتی لیکن ود رسپیکٹ ٹو انڈیویجول چینج ہوتی ہے. اسی لیے ہم نے اس کو میو آئی خالی ایک سبسکرپٹ سے ڈینوٹ کیا ہے. اینڈ دین یو ہیو یو آئی ٹی، یہ باقی رینڈم ایرر ہے جس کے بارے میں ہم یوزول ازمپشنز جو ہیں وہ بتائیں گے. تو اب جب ہم پینل ڈیٹا ڈیوائز کرتے ہیں جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایرر ای ٹی آئی ٹی کو ہم دو حصوں میں اگر ڈیوائڈ کریں تو یہ ون وے ایرر کمپوننٹ ماڈل کہلائے گا. میو آئی آر دی انڈیویجول effects and UIT show the normally distributed random error with zero mean and constant variance. اچھا ہم ٹو وے کمپوننٹس بھی کر سکتے ہیں، جیسے ریمبر ای آئی ٹی کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں نیچے، میو آئی پلس وی ٹی پلس یو آئی ٹی. آپ سمجھ گئے ہوں گے میو آئی وہ چیزیں ریکارڈ کرے گا، وہ ویریشن ریکارڈ کرے گا ایرر ٹرم کے حصے کے طور پہ جو انڈیویجول افیکٹ کہلاتا ہے. انڈیویجول افیکٹ کا مطلب ہے جو انڈیویجول اسپیسیفک چیز ہوگی جو ود رسپیکٹ ٹو انڈیویجول بدل جائے گی مگر ٹائم کے حساب سے وہی رہے گی. جب آپ اگلے لیکچر میں ایگزامپلس دیکھیں گے یہ اور کلیئر ہو جائے گا. وی ٹی وہ فلکچویشن کا پارٹ ہے، وہ ڈسٹربنس کا حصہ ہے جو ٹائم افیکٹ کہلائے گا. یہ ود رسپیکٹ ٹو ٹائم چینج ہوگا اور انڈیویجول وائز. مثال کے طور پہ ایک ہی ملک کے لوگوں کا ڈیٹا ہے تو اس ملک کے لوگوں کا ملک تو وہی رہے گا، اس کا ایریا وہی رہے گا، اس کا انوائرمنٹ وہی رہے گا، اس کے میکرو ویریبلز وہی رہیں گے، لیکن یہ ود رسپیکٹ ٹو ٹائم چینج ہو جائیں گے. اور باقی تیسرا حصہ ظاہر ہے کچھ رینڈم ایرر بھی جو نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے ود زیرو مین اینڈ کانسٹنٹ ویریئنس یہ موجود ہوگا. سو اس طریقے سے ہم بیسیکلی پینل ڈیٹا ماڈلز میں ایرر پہ فوکس کرتے ہیں، ریزیڈول پہ، اور سمجھتے ہیں کہ انڈیویجول کریکٹرسٹکس کی وجہ سے، ہیٹروجینیس کریکٹرسٹکس کی وجہ سے جو ویریشن ہے وہ آپ کی ایرر ٹرم کا حصہ ہے. ہم اسے کسی طرح فیکٹر آؤٹ کریں گے اور اسے ریموو کر کے کلین کر کے اس کے بغیر پیرامیٹرز کو ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں مختلف ازمپشنز ہوں گی جیسے آپ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. وہ ازمپشنز اس طرح ہوں گی کہ ایک ٹائپ کی ازمپشنز کے ساتھ اگر کام کریں اس کو ہم کہیں گے فکسڈ افیکٹ ماڈل،
اور دوسری ٹائپ کی assumptions کے ساتھ کام کریں تو اسے کہیں گے رینڈم افیکٹ ماڈل. تو یہ دو قسم کے ماڈل ہیں جن پہ ہم نیکسٹ لیکچر میں فوکس کریں گے. تو ذہن میں رہے کہ ایرر کمپوننٹ ماڈل دو قسم کے ہو سکتے ہیں اور دونوں پہ ڈیپینڈ کرے گا. جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایرر کے ایک میو آئی ہے اور ایک یو آئی ٹی, تو اسے ہم فکسڈ افیکٹ ماڈل کہیں گے اگر میو آئی کانسٹنٹ ہے فار ون انڈیویجول, ایک انڈیویجول کے لیے کانسٹنٹ ہے, ڈفرینٹ انڈیویجولس کے لیے مختلف ہے, تو اسے ہم کہہ دیں گے فکسڈ افیکٹ ماڈل. بریفلی انٹروڈیوس کر رہا ہوں آپ کو. اور اگر ہم سمجھیں گے کہ یہ جو میو آئی ہے ون وے کمپوننٹ ماڈل میں, جس میں ہم ایرر کو صرف دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, میو آئی اور یو آئی ٹی, تو اگر یہی جو میو آئی ہے اس کے بارے میں ہم ایزیوم کریں کہ یہ فکسڈ نہیں ہے, کانسٹنٹ نہیں ہے, بلکہ کسی پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن سے یہ ڈرا کی جاتی ہے, آپ اس کا مطلب سمجھیں گے نیکسٹ لیکچر میں, تو اس کو ہم رینڈم افیکٹ ماڈل کہہ لیں گے. اور بھی ڈسٹنکشن ہے. تو ذہن میں رہے آج جو آپ نے باتیں سیکھیں اس میں آپ نے سیکھا کراس سیکشنل ٹائم سیریز, پولڈ اور پینل ڈیٹا یا لانگیٹیوڈینل ڈیٹا سیٹس میں کیا فرق ہے, اور پینل ڈیٹا کی کچھ شرائط ہیں. کوئی بیلنسڈ پینل ہوگا, کوئی ان بیلنسڈ پینل ہوگا, کوئی کمپیکٹ ہوگا, کوئی ان کمپیکٹ ہوگا, کوئی لانگ ہوگا, کوئی شارٹ ہوگا, یہ مختلف قسمیں ہیں. اور ہم اس کے ساتھ ڈیل کریں گے نیکسٹ لیکچر میں, جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم یا تو جیسے آپ نے آج دیکھا تھیوریٹیکلی کہ ہم ڈیٹا کو پول کر کے ریگریشن رن کر سکتے ہیں, ہم ایل ایس ڈی وی یا لیسٹ اسکوئر ڈمی ویریبلس کریٹ کر کے عام ریگریشن جو آپ نے پہلے کی ہوئی ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم فیکٹر آؤٹ کر سکتے ہیں انڈیویجول افیکٹ کو, ایرر کا حصہ سمجھ کے اس کو علیحدہ کریں, اس کو کلین کر دیں اور فکسڈ افیکٹ یا رینڈم افیکٹ ماڈلز ایسٹیمیٹ کریں, جو ہمارا نیکسٹ ٹاسک ہوگا. تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے.